حضرت عباس کو حکم ملا، عباس خیمے میں چلے گئے. آپ ایسے بیٹھے جا کر کے جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں بیٹھ کر کے، اور روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا علی آپ جانتے ہو آج مجھے بھائی حسین نے جانے کی اجازت نہیں دی، کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں آپ مجھ سے پکڑ کے پوچھو کہ جب حسین کربلا جا رہا تھا تو خیمے میں کیوں بیٹھا رہا تھا. آپ یہ سوچ کر روتے جا رہے ہیں. روتے روتے ہچکی بن گئی. اچانک کاندھے پہ ایک چھوٹا سا ہاتھ آیا، ایک ہاتھ چھوٹا سا کاندھے پہ آ کے رکھا گیا. حضرت عباس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ ہاتھ حضرت سکینہ کا ہاتھ تھا، اور سکینہ کی عمر اس وقت 4.25 سال تھی. آپ نے پلٹ کے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا، حضرت سکینہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا. عرض کرتی چچا جان میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں. حضرت عباس نے کہا بیٹی کیسے آئے ہو؟ کہا میں حضرت علی اکبر کے خیمے میں گئی تھی پانی نہیں ملا، حضرت قاسم کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا، بابا حسن کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا، میں ام رباب کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا، شہر بانو کے خیمے میں گئی پانی نہیں ملا. سب سے نراش ہو کر کے جب میں کمرے میں گئی تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے خاندان کا جو شیر ہے عباس کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. میں یہ سوچ کر تیری چوکھٹ پہ آئی ہوں کہ چچا مجھے پانی مل جائے گا، چچا مجھے پانی پلائیں گے. حضرت عباس کی گرد آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا بیٹی مجبور ہوں میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا، تمہارے باپ جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جیسے یہ جملہ سنا چیخ نکلی حضرت سکینہ کی. کہتی ہے آج سکینہ کی آخری امید ٹوٹ گئی ہے، عباس کی چوکھٹ سے سکینہ محروم جا رہی ہے. جیسے یہ جملہ حضرت سکینہ نے کہا تھا حضرت عباس کی چیخ نکل جاتی ہے. گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے بازو پھیلا دیے، فرمایا آ سکینہ چچا کے سینے سے لگ جا. حضرت سکینہ دوڑ کر کے آئی، ہچکی بھر کے روتی ہیں. کہتی چچا کیا سکینہ کو پانی نہیں ملے گا؟ کہا بیٹی فکر نہ کر، ابھی تیرا عباس زندہ ہے، جب تک یہ زندہ ہے امید نہیں توڑی جائے گی. آپ نے کہا سکینہ میں تمہارے باپ کے خیمے میں جا رہا ہوں، تم مشکیزہ لے کر کے وہیں آ جانا اور لا کر کے میرے کاندھے پہ رکھ دینا، پھر تم میں جانوں یا تمہارا بابا حسین جانے، کوئی جانے نہ جانے گنبد خضرا کا مکین ضرور جانے گا، میں تمہارے لیے پانی لینے جاؤں گا. آپ پھر گئے آقا حسین کے خیمے میں. آقا حسین نے دیکھا، کہا عباس پھر آ گئے ہو. آپ نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہا آقا جانے کی اجازت دے دو. کہا نہیں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، تم تو میرے لشکر کے ویر ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ آپ نے یہ جملہ فرمایا. اچانک پیچھے سے ننھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ حضرت سکینہ کے قدم تھے. ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے آئی حضرت سکینہ، لا کر کے حضرت عباس کے کاندھے پہ ڈال دیا. کہا چچا جلدی کرو، میرا ابھی علی اصغر پیاسا ہے، اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، جاؤ پانی لا کر کے دو. جیسے یہ جملہ حضرت سکینہ نے کہا تھا، حضرت عباس کی نگاہ اٹھی، آقا حسین کی نظروں سے ٹکرا جاتی ہے. عرض کرتے ہیں آقا حسین تیرا حکم مانو، تیری بیٹی کا حکم مانو، آپ تو کہتے ہو نہ جاؤ، لیکن سکینہ کہتی ہے پانی لانا پڑے گا. کہا عباس، عباس فرماتے ہیں، کہا بھائی آپ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ جانے کی اجازت دے دی جائے. آقا حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے آنکھوں کو پوچھا، آنسوؤں کو صاف کیا. کہا جاؤ عباس جا کر کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤ. حضرت عباس بڑی تیزی کے ساتھ خوشی سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے. آپ نے جیسی تلوار ہاتھ میں لی، آقا حسین نے فرمایا عباس تلوار کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا سرکار یزیدیوں کا لشکر ہے، وہ پانی نہیں بھرنے دیں گے. میرے حسین نے فرمایا عباس تلوار مت چلا دینا، اگر تم نہر فرات پہ جا کر کے تلوار چلاؤ گے تو دنیا کہے گی علی کے بیٹے پانی کے لیے تلوار چلاتے رہے، علی کے بیٹے تلوار چلا چلا کے پانی کے لیے مر گئے. کہا عباس تمہیں علی کا واسطہ ہے، تلوار نہیں چلانی ہے. کہا سرکار جب وار کیا جائے گا تو کیا کروں گا؟ فرمایا صرف وار کو روک سکتے ہو، حملہ نہیں کرو گے. حضرت علی نے حضرت حسین نے جیسی حضرت عباس کو حکم دیا تھا، آج تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے تلوار چلائی. میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ جملے نہ کہو جس سے اہل بیت اطہار کی شان میں توہین ہو جا رہی ہو. میرا حسین کربلا میں تلوار چلانے رہی گیا تھا، بلکہ میرا حسین کربلا کے درمیان زمین پر اپنا اقتدار بنوانے کے لیے نہیں بلکہ حسین کا دین بچانے کے لیے گیا تھا، حسین نانا کا دین بچانے گیا تھا. تلوار حضرت عباس کے نیام میں رکھی ہے. حضرت عباس نے جیسی گھوڑا دوڑایا، آپ نے فرمایا زینب ذرا باہر نکلو. حضرت زینب کو باہر نکالا. کہا ام رباب تم بھی آؤ، شہربانو تم بھی آؤ. جب آئیں دوڑ کر کے سب کہا کہ تم پوچھتی تھی نا کہ جب بابا جنگ میں جاتے تو کیسے لگتے تھے، دیکھو آج میرے عباس کو دیکھو، جیسے عباس لگ رہے ہیں ویسے ہی مولا علی لگا کرتے تھے. آج میرے عباس کو دیکھو. حضرت عباس نے گھوڑا دوڑایا، نہر فرات میں گئے، پانی بھرا، چاہتے تھے واپس آنا. آپ نے مشکیزے کو کاندھے پہ ڈالا، واپس آنے لگے. یزیدیوں نے تلواروں کی ہر طرف سے وار شروع کر دیے. علی کا شیر واروں کو روکتا رہا. آپ تلوار
تلوار چلاتے رہے، روکنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تلوار نہیں چلائی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر علی کا شیر تلوار کاٹنے کے لیے چلا دیتا نا تو 22,000 کی اوقات کیا ہے، 22 لاکھ بھی کم پڑ جاتے۔ میرے عباس نے بچانے کے لیے تلوار چلائی تھی، کسی کو مٹانے کے لیے تلوار نہیں چلائی تھی۔ آپ بچاؤ کرتے رہے۔ ایک ظالم نے دیکھا یہ مشکیزہ بچ رہا ہے، جس بازو میں مشکیزہ ٹنگا تھا اس بازو پہ تلوار کا وار کیا، آپ کا بازو کٹ گیا۔ حضرت سکینہ پیالہ لے کر خیمے کے سامنے کھڑی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عباس کی نگاہیں حضرت سکینہ پہ جم جاتی ہیں۔ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس میں سے مشکیزہ نکالا، اپنے کاندھے پہ ڈال لیا۔ ایک ظالم نے دوسرا وار کیا، ادھر کا بازو کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت تیزی سے حضرت عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبایا، اور دبانے کے بعد تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت سکینہ کی طرف نگاہ ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ سکینہ ہاتھ کا اشارہ کرتی ہیں، چاچا جلدی آؤ، چاچا جلدی آؤ۔ آپ نے پلٹ کے اصغر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اصغر خاموش ہو جا، چچا پانی لا رہے ہیں، ابھی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ یہ جملہ فرما ہی رہی تھی، اتنے میں یزیدیوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ ایک تیر ایسا آیا حضرت سکینہ کے مشکیزے میں پار ہو جاتا ہے، پانی بہ کر کے جب زمین پہ گرنے لگا حضرت سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا، زمین پہ پیالہ گرا کے حضرت سکینہ بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اصغر رو لے جتنا رونا ہو، اب پانی نہیں آئے گا، بس اتنی دعا کر کے میرا عباس غازی واپس آ جائے، پانی آئے نہ آئے میرا چچا واپس آ جائے۔ آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ ظالموں کے تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، ایک آواز دی ہے ادرکنی یا حسین، میرے آقا حسین سنبھالو مجھے آ کر کے۔ حضرت حسین دوڑے ہیں، جا کر کے اپنے بھائی عباس کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی سے کہا بھائی جا رہے ہو؟ کہا حضرت عباس کے ہونٹ کھلے، کہا بھائی ذرا میری آنکھوں کو صاف کر دو، میرے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، میرے ہاتھ ہی نہیں ہیں، کیسے صاف کروں؟ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے اپنے آقا کا دیدار کرتا چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں جاتے جاتے اپنے آقا حسین کا چہرہ دیکھتا چلا جاؤں۔ میرے آقا حسین نے خون صاف کیا حضرت عباس کی آنکھ کا، فرمایا میرے بھائی کو چاہتے ہو؟ کہا بھائی میری ایک گزارش ہے آپ سے۔ حضرت آقا حسین فرماتے کون سی گزارش؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لاشے کو خیمے میں لے کر کے مت جانا۔ حضرت آقا حسین نے فرمایا کس لیے؟ کہا کہ اگر میرے لاشے کو لے کر کے جاؤ گے سکینہ پوچھے گی چچا پانی لینے کے لیے گئے تھے، پھر پانی کس لیے نہیں لے کر کے آئے، میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ آقا حسین نے فرمایا تم سکینہ کی بات کرتے ہو، دیکھو تمہاری بہن زینب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ام رباب شہربانو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، حضرت عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔